أقم الساعة. مومن کی ایک ہی خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے، رب اقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. مومن کی ایک ہی خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے، رب اقم الساعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک دوسری روایت میں ہے، اور وہ یہ ہے ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. 70 ہاتھ چوڑائی اور 70 ہاتھ لمبائی اس قبر کی کھول دی جاتی ہے. ثم ينور له. صرف قبر کو نہیں کھولا جاتا بلکہ اس کو منور کر دیا جاتا ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت کو قائم کر دے، میں اپنے گھر والوں کو جا کے بتاؤں، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَلِكَ. فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ، اب تم سو جاؤ، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے اور اسے صرف وہی اٹھاتا ہے جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. کب تک سو جاؤ؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، تب اس وقت تک سکون سے سو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تیسرا فرمان ہے، جب بندہ مومن قبر کھلی دیکھتا ہے تو فوراً کہتے ہیں دعونی، مجھے ذرا چھوڑیے، ابشر اہلی، میں ذرا گھر والوں کو خوشخبری جا کے سناؤں، دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے اچھے عمل کیے. فیقال له اسکن، تو اسے کہا جاتا ہے نہیں، واپس نہیں جا سکتے، یہاں سکون کرو. یہ ساری چیزیں اب قیامت کے دن ہی کھلیں گی، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمل صالح کی قیمت کتنی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ مِّن قِبَلِ النَّارِ. اللہ صرف اسے نعمت کا احساس دلانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ جہنم کی طرف کھولتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کی آگ لوٹ پوٹ ہو رہی ہے، يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. اللہ فرماتے ہیں دیکھ رہے ہو جہنم، انظر الى ما وقاك اللہ، یہ ہے جہنم جس سے اللہ نے تجھے محفوظ کر دیا اور یہ ساری نعمتیں عطا کر دی. پھر اللہ عز و جلال جنت کی طرف بھی اسے دکھاتے ہیں اور ساتھ یہ خوشخبری سناتے ہیں، اس جنت کو دیکھ رہے ہو، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب قیامت کو تم اس قبر سے نکلو. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ. تیرا ایمان اور یقین تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس یقین پہ تو زندہ تھا، اس یقین پہ تجھے موت آئی، اور تمہیں یقین تھا کہ قیامت کو اٹھایا جاؤ گے. تو یاد رکھنا، یقین کر لو یہ جنت تیرے لیے ہے، اور قیامت کے دن میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اسی جنت کا مہمان بنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مومن کے بارے میں یہ باتیں سمجھائیں، وہاں یہ بھی فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ. جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، معہم المسوح، اور ان کے پاس اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ بھی اتنی دوری بیٹھتے ہیں جو آپ نے حدیث کے شروع میں سنا، جتنی انسان کی نظر جاتی. جو ہی ملک الموت آتا
اور ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکلو اللہ کے غضب کی طرف اور اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ فتفرق فی جسد، وہ جسم میں دوڑتی ہے روح، کبھی کدھر جاتی ہے کبھی کدھر جاتی ہے، لیکن آخر کیا ہوتا ہے؟ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزِعُ الصُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، اس طرح پھر ملک الموت اسے جسم سے نکالتے ہیں جس طرح گیلی روئی جو ہے جب لگ جائے کسی لوہے کی چیز کو، چھری کو، تو آپ چھری کو کھینچیں گے تو اس روئی کا کیا بنے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چمٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ملک الموت سے وہ روح، وہ فرشتے لے لیتے ہیں اور اسے اسی بدبودار کپڑے میں ڈالتے ہیں، یہاں تک اس کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جو بھی فرشتے انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ کیسی خبیث روح ہے جس کو آپ لے کے آ رہے ہو؟ وہاں بھی وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، وہ قبیح نام لیتے ہیں، جو قبیح نام دنیا والے اس کا دنیا میں لیتے تھے۔ نتیجتاً آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوانے کی بات کرتے ہیں، اس پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ نتیجتاً وہاں ہی اللہ کا حکم آتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی فتطرح روحہ طرحا، ساتوں زمینوں کے نیچے جو جیل ہے اس میں اس کو قیدی بنا دو، اور اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر جب اس کا حساب ہونے لگتا ہے فتعاد روحہ فی جسدی، اس کے جسم میں روح واپس لائی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھایا جاتا ہے انتہائی گھبراہٹ کی حالت میں۔ پہلا سوال کرتے ہیں بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لیکن یہ بد نصیب تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری، میرے علم میں نہیں، ہاں لا ادری، ہاں کا کیا معنی ہے کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے یہ رب رسول دین کی بات تو دنیا میں سنتا تھا لیکن اسے یاد نہیں آئے۔ اور بدقسمتی کیا ہے، وہ کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت، میں تو لائی لگ تھا، لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں تو میں بھی ویسے کہتا تھا، میری اپنی تو کوئی رائے اور علم نہیں تھا، میں تو لوگوں کے پیچھے لگتا تھا، لوگ ایسے کہتے تھے، میں نے بھی ویسے ہی کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جلال کی طرف سے یہ کہا جائے گا ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، فافرشوہ من النار، اس کو زمین پہ لٹا کے گئے ہیں، زمین بھی ٹھنڈی ہے، یہ اس کا بھی مستحق نہیں، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھائے، وَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ النَّارِ، یہ 3 چادریں پہنا کے گئے ہیں اس کو، یہ اس کا بھی مستحق نہیں، جہنمی لباس آگ کا اسے پہنا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، جہنم کی گرمی اور اس کی وہ زہر اس تک پہنچے
اور وہ گرم ہوائیں اس کی طرف آئیں. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اور اس کی قبر کو بھی تنگ کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایسا ہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو اسے اٹھایا جائے. اسے بھی جنت دکھائی جائے گی، یہ تھی جنت جس سے تم محروم کیے گئے. اسے پھر جہنم میں دکھائی جاتی ہے اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اب تو تم عذاب سہ رہے ہو، یہ ہے تیرا ٹھکانہ قیامت. ایک شخص آتا ہے، کبھی اس کی صورت، کبھی لباس، کبھی قسم کی مہک اس سے آتی ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تجھ سے تو خوف آ رہا ہے. کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں خبیث، جو تم برے عمل کرتے تھے میں وہ ہوں تیرے پاس آیا ہوں. ابشر بالذی یسوءک ھذا، خوش ہو جاؤ اسی کام کے لیے تم اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے، آج اسی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے. اس وقت یہ کہے گا رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت کو قائم نہ کرنا، کیونکہ اس میں قیامت کے بعد تو ابد الآباد مجھے یہ عذاب ہونے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی جان نکلتی ہے اس کے بارے میں یہ چند تفصیلات بتائی ہیں، اور آخر انسان کو قبر میں جانا ہوتا. اس قبر میں جب انسان جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ روح کو قبر میں واپس لوٹایا جاتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روحیں قبروں کے اوپر ہوتی ہیں، نہ جانے انہوں نے کیسے کہہ دیا. امام مالک کہتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ روحوں کو اجازت ہوتی ہے جہاں وہ جانا چاہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی روح کا الگ الگ جگہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی روحیں تو جہنم میں ہوتی ہیں اور مومنوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں. کعب الاحبار کہتے ہیں کہ مومنوں کی روحیں یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر علیین میں ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں جو ہے ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل میں ہوتی ہیں. حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 4438، اللہ کے رسول جب اللہ کے پاس جانے لگے تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، فی الرفیق الاعلی، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. تو انبیاء کی روحیں یہ جنت الفردوس میں ہوتی ہیں. شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقہ، شہید جتنے ہوتے ہیں ان کی روحیں ایک سبز رنگ کے پرندے میں ہوتی ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے قندیلیں بنائی ہیں جو اللہ ذوالجلال کے عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اور یہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں روحیں، جہاں جاتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور آخر پھر آ کے ان قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں یا ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے کے پاس جو نہر ہے، شہداء کی روحیں اس نہر کے کنارے پہ ہوتی ہیں، وہاں سبز رنگ کا ایک قبہ بنا ہوتا ہے، وہاں سے صبح و شام انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، رأیت جعفرا یطیر فی الجنہ مع الملائکہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے جس طرح فرشتے اڑان بھرتے ہیں۔ تو آپ نے شہداء کے بارے میں 3 باتیں بتا دی۔ جنت کے دروازے کے پاس ہوتے ہیں جو نہر ہے، وہاں ایک قبے کے نیچے وہ جنت میں ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے اڑان بھرتے ہیں اس طرح وہ بھی، اور اللہ ذو جلال نے ان کے لیے یہ نعمت رکھی ہے وہ جہاں بھی جانا چاہیں جنت میں سیر کریں اور پھر واپس اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں واپس پلٹ آتے ہیں۔ صالحین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما نسمۃ المؤمن من طائر يعلق في شجر الجنہ، نیک جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی جنت میں ہوتی ہیں اور جنت کے ایک درخت پہ ہوتی ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ ذو جلال اپنے بندے کو تو سلا دیتے ہیں اور اس کی روح کو جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ گنہگار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتے کو جو لوہے کی سلاخ ایک انسان کے منہ میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ یہ قبر کا عذاب قیامت تک اس انسان کو ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی چھوٹا نہیں، تبلغ الآفاق، جو دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح تو سنی پڑی لیکن آج اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا جھوٹ گنتی کے چند منٹوں میں دنیا کے کونے کونے تک پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں غفلت برتنے والے کے بارے میں بھی فرمایا، میں نے دیکھا ایک انسان بیٹھا تھا، فرشتہ پتھر پکڑتا اس کے سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن تو پڑھا لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس کو بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور اس کی روح بھی اس کے جسم میں ہوتی ہے۔ بدکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی جگہ سے گزرا، ایک تنور نما ایک جگہ تھی جس کا اوپر کا حصہ بہت تنگ تھا اور نیچے کا حصہ بہت وسیع تھا، اور اس میں لوگ جل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ بدکار لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ سود خور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خون کی ایک نہر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی غوطے کھا رہا ہے، جیسے ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے ایک فرشتہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہ پتھر کیا ہے؟ یہ اسی سود کی سزا ہے، جو سود دنیا میں کھانے والا ہے وہ بھی قیامت اسی طرح عذاب میں رہے۔ مقروض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صاحبکم قد حبس علی باب الجنہ بدین علیہ، جو مقروض ہوگا اس کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، تیرا تو قرض ابھی ادا نہیں ہوا، تم کہاں جاؤ گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری بات میں فرمایا، ان فلانا لرجل معهم مات مأسورا بدینہ، ایک آدمی چونکہ قرض ادا نہیں کر سکا تو اس لیے اس کو قیدی بنایا گیا، وہ رکا ہوا ہے۔ آج امت کو اس بات کو بھی بھول گئی، قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار کا قرض تھا،
آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا جب تک کہ اس 2 دینار قرض کی ذمہ داری کس نے لیا؟ لوگوں کے مالوں سے کھیلنے سے باز رہو، یہ کل قیامت کو بھگتنا پڑے گا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن قرض معاف شہید کا بھی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا شہادت کا درجہ ہے، اتنے بڑے درجے کے باوجود قرض معاف نہیں ہوتا اس کو۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ جو مقروض ہے ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ کافروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو بھی اسی طرح عذاب ملتا ہی رہتا ہے قیامت تک۔ مشرکین کی نابالغ اولاد جو بچے ہی فوت ہو جاتے ہیں، جب ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کہاں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ہی ان کے بارے میں جانتا۔ علماء امت کا اس بات میں موقف یہ ہے کہ مشرکین کے بچے اگر وہ بلوغت سے پہلے چھوٹے ہی فوت ہو جائیں تو قیامت کے دن یہ جنتیوں کے خدمت گزار ہوں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو قبر میں صرف جسم نہیں ہوتا، اس کی روح بھی ساتھ ہوتی ہے۔ نعمتیں انسان کے جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں، عذاب بھی جسم کو بھی ملتا ہے اور روح کو بھی ملتا ہے، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے۔ خوارج کا موقف یہ ہے، خارجی لوگ جو ہیں، جہمیہ جو ہیں اور بعض معتزلہ جو ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ قبر میں نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی نعمتیں ہیں، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ صرف جسم کو عذاب ملتا ہے، روح کو نہیں ملتا، اور بعض کا یہ کہنا ہے صرف روح کو ملتا ہے، جسم کو نہیں ملتا۔ مومن وہ بات کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب قبر میں انسان کے جسم کو بھی ہوتا ہے اور اس کی روح کو بھی ہوتا ہے، اور نعمتیں بھی اللہ ذوالجلال دونوں کو دیتے ہیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس قبر میں جو عذاب ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ نمبر 1، چغل خور قبر میں ہی پھنس جائے گا، ادھر کی بات اٹھائی ادھر لے گئے۔ نمبر 2، طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنے والا، پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ قبر میں ہی پھنس جائے گا اور قبر میں اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ہے تو بڑے گناہ، لوگ اس کو بڑا سمجھتے نہیں، ایک چغل خور ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ چغل خوری اور غیبت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنے والے کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے والا، یہ بھی قبر میں ہی پھنس جائے۔ ایک شخص میدان میں ہی مارا گیا، لوگوں نے کہا شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا شہید ہو گیا؟ ان الشمل التي قد غلها لتشتعل عليه نارا، غنیمت کے مال میں سے بغیر اجازت اس نے چادر جو چرائی تھی وہ آگ کی چادر بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے، تم کہتے ہو شہید ہو گیا؟ تو خیانت کرنے والا یہ شخص قبر میں پھنس جائے۔ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کو چھوڑ دینے والا، فرض نمازوں میں کوتاہی کرنے والا، قرآن پڑھا ہے، اس سے بڑی کیا صلاحیت چاہیے؟ نماز ہو رہی اور وہ سویا ہوا، یہ قبر میں ہی پھنس جائے۔ جھوٹ بولنے والا، بدکاری کرنے والا، سود کھانے والا، یہ قبر میں ہی پھنس جائیں گے۔
بہت ضروری بات ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی مسلمانوں کو پلاننگ کرنی چاہیے، اور پلاننگ کا وہ آسان طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، ہر روز سورۃ الملک پڑھ کے سویا کریں۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ تبارک ہی المانع من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ اس سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یہ سورۃ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے۔ دوسرا کام، صدقہ کرنا۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، صدقہ کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ علماء امت کہتے ہیں یہ قبر کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کو معاشرے میں عام کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ جب فرشتے سوال کرنے لگیں گے، نماز کہے گی سوال نہ کرو، دوسری طرف سے آئیں گے زکوٰۃ کہے گی سوال نہ کرو، روزہ کہے گا سوال نہ کرو، پاؤں کی طرف جائے گا تو خیر خواہی اور صدقہ کہے گا سوال نہ کرو، لیکن آخر تو سوال ہونے ہیں۔ عذاب قبر سے بچنا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیر خواہی کو عام کیا جائے۔ ایک ساتواں طریقہ بھی ہے عذاب قبر سے بچنے کا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے اللہ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ آٹھواں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ کیا جائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 5773، جو انسان جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، یہ جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے، اللہ عز و جلال اس سے بھی وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، قبر کی آزمائشوں سے اللہ عز و جلال اس سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو انسان پیٹ کی بیماری میں فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال اس سے بھی قبر کی ان آزمائشوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور آخری طریقہ، جو دعا کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں سے بھی اللہ قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من النار ومن عذاب القبر۔ اے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تو مجھے عذاب قبر سے بھی بچا، مجھے جہنم سے بھی بچا۔ یہ سنن نسائی کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری دعا بھی سکھائی۔ آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ عز و جلال سے عذاب قبر کی پناہ طلب کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کیا سکھا کے گئے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہر ایک کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے قبر اس کے لیے نعمتوں والا گھر بنے۔ دنیا کے اندر تو خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، ایک تیسرا گھر بھی ہے جہاں ہر ایک نے منتقل ہونا ہے۔ اس گھر کی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اور جو ابھی دنیا میں ہیں اللہ ان کو قبر کی اور حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یہاں بات کو مکمل کرنے کے لیے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ قبر کا یہ موضوع ہے۔ قبر کے بارے میں چند باتیں ایک مسلمان کو یاد رہنی چاہیے۔
کہ قبر کی اونچائی اور بناوٹ کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مسائل عموماً بیان نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کے بارے میں منع کر دیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، قبر کو پختہ نہیں بنایا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا أَن يُبْنَ عَلَيْهَا وَأن يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَن تُوضَعَ۔ پختہ قبر بنانا بھی منع، قبر پہ کوئی عمارت بنانا بھی منع، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع، اور قبر کی بے حرمتی کرنا، اسے روندنا بھی منع ہے۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ قبر پختہ نہیں بنانی چاہیے، اس پہ کوئی تعمیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ آج کل قبروں کے اوپر مزار بن جاتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عمارت نہیں بنائی جائے، یہ کتبے لکھ لکھ کے نہیں لگائے جائیں، اور اس کی بے حرمتی بھی نہیں کی جائے گی، وَأَن تُوضَعَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تقعدوا علی القبور، قبروں پہ مت بیٹھو۔ اس سے ایک تو بے حرمتی ہے، مجاور بن کے بھی مت بیٹھو، اور ویسے بھی قبر کے اوپر نہ بیٹھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی مسلمانوں کو سمجھائی کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ باتیں سمجھائیں، وہاں 7ویں بات یہ بھی سمجھائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں پہ جاتی ہیں ان پہ لعنت ہے، والمتخذین علیہ المساجد، جو قبروں پہ مسجدیں بنا لیتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، والسرج، اور جو قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اگرچہ علماء نے اس میں کلام کی ہے، اور سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی اور ارواء الغلیل کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پوجنے سے بھی منع کیا، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کے کون سی قبر ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے بارے میں یہ حکم دیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی قبر بلند دیکھو اس کو برابر کر دو، جو بھی مورتی دیکھو اس کو توڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سید المرسلین کی قبر دیکھی، نحو شبر، زمین سے ایک بلشت اونچی تھی۔ رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، کوہان نما قبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے بارے میں ابتدا میں حکم لیا کہ نہ جاؤ، بعد میں آپ نے قبرستان جانے کی اجازت دی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ، خود بھی اللہ کے رسول دعا کرنے گئے جو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن جانے کے مقاصد بھی بیان کیے،
فإنها تذکر الموت، قبرستان جاؤ گے کسی کو دفنانے دعا کرنے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جاؤ گے تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ ترق القلب، تمہارے دل نرم ہوں گے۔ تدمع العین، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، تمہیں بھی خیال آئے گا کہ ہم نے بھی ایسی جگہوں پہ آنا ہے۔ فإن فی زیارتها عبرہ، عبرت ملے گی۔ تذکرہ، تمہیں یاد آئے گی میں نے بھی تو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ ولا تقولوا حجرا، وہاں جا کے کوئی غلط بات نہ کرنا۔ ما یسخط الرب، ایسے کلمات نہ بول دینا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ جب کسی کو قبرستان میں لے کے جاؤ تو سنت یہ ہے یدخل من قبل رجلئی، ہم کیا کرتے ہیں قبر کے دائیں یا بائیں چارپائی رکھتے ہیں اور پکڑ کے اس کو لٹا دیتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ قبر میں جب داخل کرنا ہے تو میت کو پاؤں کی طرف سے داخل کرنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، جس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں وہ اتارے ہیں الذی لم یقارف اللیلہ، جو گزشتہ رات اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ ان آداب کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کے لیے دعا کی فاستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو کے دعا کی، تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے دفنانے کے بعد جب دعا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، اب اسے سوالات ہو رہے ہیں۔ اس وقت دعا کرتے وقت جہاں بھی کوئی کھڑا ہے اسے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے۔ مولا کریم سے دعا ہے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں اپنا محبوب بنا لے، مقربین کی سب میں شامل فرما لے۔ اللہ ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جن کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، جن کو تیری جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کی سب میں شامل فرما جن کی روحوں کو تیری جنت کی سیر کروائی جاتی ہے۔ الہ العالمین، یہ زندگی، یہ موت، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تو زندہ بھی رکھ اپنا محبوب بنا کے، جب بلائیں تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں، اور قیامت کے دن صالحین اور انبیاء اور شہداء اور صدیقین کا ساتھ نصیب اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چادر ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں اور درخت لگاتے ہیں، خوبصورت